قرآن کے عظیم اور پرفضل نام میں اب سے بہن بھائی کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ کلمات بیان کیے جا رہے ہیں اور میں دوسرا کلمہ بیان کروں گی جسے ہم نجات کا کلمہ کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر کسی کے پاس، جتنوں کے پاس بائبل موجود ہے، میرے ساتھ نکالیں لوکا 23 باب اس کی 43ویں آیت۔ لوکا چیپٹر 23 ورس 43۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جب یسوع کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی لٹکایا تھا، ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف۔ یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفوں میں 750 سال پہلے ہی یہ نبوت کر دی گئی تھی کہ وہ گنہگاروں کے شمار کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، آپ کا اور میرا خدا میری خاطر اور آپ کی خاطر صلیب پر ہوا تاکہ ہم نجات پائے۔ جو شخص یسوع مسیح کے دونوں طرف سزا کاٹ رہے تھے وہ ڈاکو تھے، یعنی گنہگار تھے۔ انہیں بھی ہماری طرح نجات کی ضرورت تھی۔ وہ موت کی سزا کے حقدار تھے، لیکن یسوع مسیح بھی انہی کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے، لیکن وہ سزا کے حقدار نہیں تھے۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی تاکہ ہم نجات پائے۔ حالانکہ خدا بے گناہ تھے، پھر بھی گنہگاروں کی سزا بھگت رہے تھے۔ ہمارے مسیحا کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس نے بھری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ میرے عزیزوں، خداوند آج ہم سے ہمارا دل مانگتا ہے کہ آج میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے پاس آئے۔ میرے عزیزوں، یہ بات اتفاق شدہ نہیں بلکہ کئی صدیوں پہلے یہ منصوبہ بندی تھی کہ یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوگے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گے۔ یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا ایک پلان تھا، ایک ٹارگٹ تھا جو کہ انہوں نے پورا کیا اور بخوبی نبھایا تھا۔ اب ہم اپنے کلمے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کرنے کے لیے لٹکا دیا گیا تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اسے دیکھنے کو آیا تھا۔ ان میں کچھ فقیہ فریسی تھے، کچھ رومی سپاہی تھے، کچھ یسوع کے ماننے والے تھے اور کچھ عام یہودی لوگ تھے۔ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو یسوع کو تانے مار رہے تھے۔ ہمارے مسیحا کا مذاق اڑایا گیا، ان کی انسلٹ کی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں دوبارہ اسے بنانے والے ذرا صلیب سے نیچے اترا تو ہم جانے کہ تو واقعی مسیحا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے اوروں کو بچایا ہے، آج اپنے آپ کو بچا کر دکھائے۔ اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو بہت معجزے کرتا ہے، آج یہ صلیب پر سے نیچے اتر کر دکھائے۔ میرے عزیزوں، اگر یسوع مسیح چاہتے کہ وہ صلیب پر نہ چڑھے تو ان کو کوئی زبردستی نہیں تھی۔ انہوں نے ہماری خاطر، آپ کے اور میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان قربان کی تاکہ ہم نجات پائے۔ اس نے ہمیں معاف کیا، ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ میرے عزیزوں، ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی گندے ہو، چاہے ہمارے گناہ کرمسی بھی ہو، تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ لوگ میرے مسیحا کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہودیوں کا بادشاہ، کیا بات ہے اس کی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کہ اگر یسوع چاہتے صلیب پر اتر آئے تو کوئی ان کو زبردستی صلیب دے سکتا نہیں تھا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں،
ذرا توجہ کیجیے، میں نے عرض کیا ہے کہ یسوع کا صلیب پر قربان ہونا ایک طے شدہ منصوبہ تھا جو ہماری نجات کے لیے اشد ضروری تھا، جو ہماری کفارہ کے لیے تھا۔ اگر یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر قربان نہ ہوتے تو ہمارا کفارہ نہ ہوتا، اور اگر کفارہ نہ ہوتا تو آج ہم سے کوئی بھی خدا کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ خدا کے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع صلیب پر جان دے، اس لیے وہ لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ کسی طرح یسوع صلیب پر قربانی نہ دے سکے، تاکہ انسان کا کفارہ نہ ہو سکے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے ملا رہے گا، اپنے خالق سے ملا رہے گا۔ اس لیے کبھی کسی زبان سے کہلواتا کہ آج تو نیچے اترا تو ہم مانیں، اور کبھی کسی کو کہلواتا کہ آج تو معجزہ کر تو ہم ایمان لائے، اور کوئی کہتا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا۔ اصل میں ابلیس یسوع کو غصہ دلا رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح صلیب پر قربان نہ ہو سکے، لیکن یسوع چپ چاپ سہتا رہا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ تھا، ان کا پلان تھا صرف صلیب، ہماری نجات، میری اور آپ سبوں کی نجات۔ جب ابلیس کچھ نہ کر سکا تو ایک بار پھر اس نے کوشش کی، اور وہ کوشش یہ تھی کہ جو ڈاکو یسوع کے بائیں طرف تھا، اور جب ابلیس نے اسے استعمال کیا تو اس نے بھی دوسروں کی طرح کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، کیونکہ دکھ اٹھا رہا ہے۔ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ انہیں بھی نجات کی ضرورت تھی، اور آج ہمیں بھی نجات کی ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نجات کیسے ملتی ہے؟ بائیں طرف والا ڈاکو تو دوسرے لوگوں کی طرح تھا، اس نے اقرار کیا وہ ایک گنہگار انسان اور اسے نجات کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اور آپ سبوں کو ضرورت ہے کہ ہم نجات کو حاصل کریں۔ پھر کہتا ہے کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی اسے سزا کاٹنی پڑ رہی ہے، جو ایک گنہگار نہیں ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یسوع کو پورے دل سے پاک ہستی مان لیا۔ پھر اس نے بعد میں یسوع سے درخواست کی، اور وہ درخواست کیا تھی؟ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسیحا کو سچے دل سے اپنا نجات دہندہ مان لیا۔ یاد رکھیں، نجات دینے والا صرف خداوند ہے، آپ کا اور میرا مسیحا ہے۔ نجات پانے کے 2 طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں، جو کہ میں آپ سبوں کو سکھانا چاہوں گی، بتانا چاہوں گی، جن کے وسیلہ سے ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے گناہوں کا اقرار کرنا۔ میرے عزیزوں، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے یسوع کو پورے دل سے قبول کر لینا۔ جب ہم یسوع کو پورے دل سے قبول کر لیتے ہیں تو خداوند ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے اس کے بعد نجات کے لیے دعا کرنا۔ جب ہمیں نجات مل جاتی ہے میرے عزیزوں تو ہمیں دعا لازم ہے کہ ہم کریں۔ میرے عزیزوں، دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی اتھارٹی ہے دعا میں کہ جو ہم زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بھی بندھ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم اس ڈاکو کی طرح بنے جس نے نجات پا لی، یا اس ڈاکو کی طرح جس نے
यीशु को ताना मारा। मेरे अजीजों, आज हमें निजात पाने की जरूरत है। आपके और मेरे यीशु ने एक कम 40 कोड़े हमारी खातिर सलीब पर अपने कमर पर खाए। उन्होंने हमारी खातिर सलीब पर अपना खून बहाया ताकि हम निजात पा जाए, हम गुनाहों से रिहाई पाए, हम सब बीमारियों से निजात पाए। मेरे अजीजों, आज हमें खुदावंद को कबूल करने की जरूरत है। खुदावंद जब हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हम पाक साफ हो जाते हैं। आज हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और ये दुआ मांगेंगे कि खुदावंद तो हमारी जिंदगी में आए और हमें ये तौफीक बख्श कि हम अपने सभी गुनाहों को भुलाकर तेरी निजात को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। आए हम अपने सब सरों को झुकाएंगे और हम